السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ پچھلی ایک قسط میں ذکر کیا گیا کہ جب مکہ پر قبیلہ ایاد اور بنو خزاعہ یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبے کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبے سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سواع، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگے اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ ہم ذکر کریں گے مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کی۔ ان کا کچھ ذکر ہم پچھلی قسط میں بھی کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، حبل۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا جس کے معنی طاقتور کے ہیں اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔
یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش پاش کیا۔ نمبر 2، عزا۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا استھان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ نمبر 3، لات۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ نمبر 4، منات۔ یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی نے کیا تھا۔ قبائل اوس اور خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منہدم کر دیا۔ نمبر 5، اصاف و نائلہ۔ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر کے بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمرو بن لہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے۔ نمبر 6، سواع۔ یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمرو بن لہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہے۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نمبر 7، نصر۔ یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ نمبر 8، یعوق۔ یعوق کے معنی ہے مصیبت روکنے والا۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمرو بن لہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان اور خولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارحب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ نمبر 9، یغوث۔ یہ بت بھی یمن کے ایک علاقے اکما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ نمبر 10، ود۔ یہ بت دومن الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ عائم، الزیرنان، اقیصر، الجلسد، ذوالخلصہ، ذوالشرع اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔